آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عورتیں زیور پہن کر، عورتیں یہ جو جیولری وغیرہ یہ پہن کر بازار میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ عورتیں کون کون سا زیور، کون کون سی جیولری جو ہے وہ پہن کر بازار جا سکتی ہیں، اور کس کو دکھانا جائز ہے اور کس کو دکھانا ناجائز ہے، اور کس کے بارے میں ہماری شریعت عورت کو سختی سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عورت زیور پہن کر، جیولری وغیرہ پہن کر بازار جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، اور اگر جا سکتی ہے تو کس شخص کو وہ اپنی جیولری، اپنے زیور دکھا سکتی ہے، کس کے بارے میں ہماری شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے، اور بازار جانے کے بارے میں ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو دیکھیے مسلمانوں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت زیور وغیرہ، جیولری وغیرہ پہن کر بازار جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ، ہماری قرآن و حدیث اور شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ عورت بالکل مکمل پردے میں ہی ہو کر جائے، اس کے اوپر پردہ ہو پورا، کوئی اس کو پہچان نہ سکے، کوئی اس کا جو ہے وہ زیور نہ دیکھ سکے، کوئی اس کی جیولری وغیرہ نہ دیکھ سکے کہ فلاں عورت نے فلاں والی جیولری پہنی ہوئی ہے، فلاں والے زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ بات یہ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ عورت کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زیورات وغیرہ پہن لے اور وہ پھر دکھاتی پھرے دوسرے لوگوں کو بازاروں میں کہ ہاں دیکھو میں نے یہ سونے کے، یہ ڈائمنڈ کے، یہ چاندی کے یہ زیورات وغیرہ پہنے ہوئے، جیولری وغیرہ پہنی ہوئی، تو یہ دیکھو اس کو، مجھ کو کتنے اچھے لگتے، خوبصورت لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ تو اگر وہ عورت دوسروں کو دکھانے کے مقصد سے وہ جیولری وغیرہ، وہ زیورات وغیرہ پہن کر نکلتی ہے تو اس عمل کے اوپر اس عورت کو بہت ہی سخت گناہ ملے گا، اور ساتھ میں یہ عمل جو ہے وہ ناجائز عمل، اس کے بارے میں شریعت ہماری سختی سے منع کرتی ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ زیورات وغیرہ پہنے، جیولری وغیرہ پہنے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ میں ساج سنور کر اپنے خاوند کے لیے جو ہے اس کو دکھاؤں کہ میں کیسی لگتی ہوں، اچھی لگتی ہوں، یا یہ جیولری مجھے کیسی لگتی، تو یہ عمل تو ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ عورت جو بھی ہار سنگار کرنا چاہتی، جو بھی پہننا چاہتی، اچھے کپڑے پہنے، اچھی جیولری پہنے، زیورات وغیرہ پہنے، یا پھر اچھا بن کر کسی کے سامنے پیش آئے، تو وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہے زیورات وغیرہ پہن کر، اور ٹوٹل ہار سنگار جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں شریعت ہماری اس طرح کہتی ہے۔ اور اگر عورت کا مقصد یہ ہو کہ میں دوسرے لوگوں کو دکھاؤں گی، کہ دوسرے لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ واہ یہ تو اتنی خوبصورت، اس نے اتنی مہنگی جیولری پہنی ہوئی تھی، اتنے مہنگے مہنگے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھے، تو یہ عمل ناجائز ہے، اس کا بہت ہی سخت گناہ ملے گا اس عورت کو۔ تو اس ایسے عمل سے عورتیں باز آ جائیں، عورتیں رک جائیں، تو ان کے لیے یہ موقع ہے اس زندگی میں کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکتی ہیں، سدھار سکتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی بیویوں کو، یا وہ عورتیں سوچتی ہوں کہ ہم ہار سنگار کر کے، اچھی بن کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، زیورات وغیرہ پہن کر ہم بازار جائیں گی، اور لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ واہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، اس نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے کتنے مہنگے زیور وغیرہ پہنے ہوئے، اس نے کتنی مہنگی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو اگر اس تک یہ ویڈیو پہنچ گئی اور اس نے یہ تمام عمل جو ہے وہ چھوڑ دیے، یہ جس کے بارے میں ہماری شریعت سختی سے منع کرتی، اور صراط مستقیم پر آ گئی، سیدھے راستے پر آ گئی، تو یقیناً یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔